أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات بھیج دیں محمد وآلہ. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو. عزیزان گرامی، سلسلہ کلام ذہن علی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے وہ ہے مذہب اور سیاست، اور بات کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سیاست نے مذہب کو بدنام کیا ہے، ورنہ مذہب کوئی بری چیز نہیں ہے. اسلام میں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، مگر سیاسی لوگوں نے اپنی حرکتوں کا نام اسلام رکھ کے اسلام کو بدنام کیا ہے. مذہب کے دامن پر ایک بھی دھبا نہیں ہے. مذہب کا دامن ہر دھبے سے پاک و صاف ہے. سیاست کے دھبے ہیں جس کو دنیا مذہب کا دھبا سمجھ رہی ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بات لوگوں کے دماغ میں واضح کی جائے کہ مذہب اور ہے اور سیاست اور ہے. اور وہ چیز جس کو سیاست والے مذہب کہتے ہیں وہ ان کے ذاتی فائدے ہیں، ذاتی پرسنل انٹرسٹ ہیں، وہ مذہب نہیں ہے. تاکہ یہ دو باتیں الگ ہو جائیں، ہمارا کیریکٹر الگ ہے اور مذہب الگ ہے. چنانچہ میں نے اس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں کل آخر میں یہی بتایا تھا کہ وہ مذہبی رہنما جو بادشاہوں اور مذہب کے بیچ میں کمپرومائز کرتے ہیں، وہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ مذہب کو بگاڑیں اور ٹوئسٹ کریں اور اس طرح پیش کریں کہ جس سے بادشاہتیں اور حکومتیں خوش ہو جائیں. اب وقت بھی میرے پاس بہت مختصر رہ گیا اور کل 3 راتیں رہ گئیں جس کے اندر بیان کو اپنے انجام تک بھی پہنچنا ہے اور بات کا خلاصہ بھی ہونا ہے. لیکن پھر ایک مرتبہ میں اپیل کروں گا اپنے سننے والوں سے کہ اپنے دل کو مضبوط کر کے یہ طے کر لیجئے کہ آپ کو مذہب کو سپورٹ کرنا ہے کہ شخصیتوں کو سپورٹ کرنا ہے. دیکھیے، میں نے دوسرے دن اپنے بیان میں یہ بات پڑھی تھی. آج میری 8ویں تقریر ہے، میں پھر وہ بات کہہ رہا ہوں. کل کو بے چینی، ناراضگی ہوگی، مجھے معلوم ہے. چہروں پر بل پڑیں گے کہ
پیشانیوں پر پسینے آئیں گے، منہ بنیں گے، اس لیے کہ آپ نے اپنے مزاج کو بادشاہتوں کی تائید کا عادی بنا لیا ہے۔ لہذا جب حکومتوں پر اعتراض ہوں گے تو مزاج میں برہمی آئے گی۔ اسلام ملوکیت کا نام نہیں ہے، اسلام بادشاہت کا نام نہیں ہے، اسلام سلطنت کا نام نہیں ہے، اسلام دین ہے، اسلام اللہ کو ماننے کا نام ہے، اسلام پیغام رسالت کو سمجھنے کا نام ہے، اسلام انسان کی انسان سے ہمدردی کا نام ہے، اسلام ظلم نہ کرنے کا نام ہے، اسلام عدل کے اوپر باقی رہنے کا نام ہے، اسلام انصاف کرنے کا نام ہے۔ اگر حکومتیں اس کے مطابق ہیں تو وہ اسلامی ہیں، اگر حکومت اسلام کی اطاعت میں چل رہی ہے تو وہ اسلامی ہے، اور اگر حکومت منہ مولتی ہے تو اسلام اس کو نکال باہر کرے گا، اس کے فعل کا ذمہ دار نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام سمجھ لیجئے، اسلام ہمارا پابند نہیں بنے گا چاہے ہم کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائے، کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں ہمیں اسلام کے آگے جھک کے آنا پڑے گا۔ اسلام جو کہے گا وہ ہمیں ماننا ہے، ہم جو کہیں گے وہ اسلام کو ماننا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کتنے بڑے بھی ہو جائیں اللہ سے اونچے نہیں ہوں گے، اور اسلام دین خدا ہے، ہم بندے ہیں، تو خدا کے سامنے بندے کی وقت کیا؟ خدا کے سامنے بندے کی وقت کیا؟ اب میاں ہوتا یہ ہے، دیکھیے اب میرا بیان گھوم رہا ہے، اور یہیں سے اب سنیے دل سنبھال کے۔ آپ بادشاہتوں سے اپنا دل الگ کیجئے، اسلام سے اپنا دل لگائیے، سارے پرابلم سالو ہوں گے۔ بادشاہتوں سے رشتہ توڑیے، اللہ سے رشتہ جوڑیے۔ اسلام میں ڈسکریمنیشن نہیں، چھوٹا بڑا نہیں، جو نماز ادا کرے گا ثواب پائے گا، جو نماز قضا کرے گا عذاب ہوگا اس پر۔ اب اگر بادشاہ سلامت قضا کر دیں تو ریلیکسیشن تھوڑی ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا تاجر نماز قضا کر دے، سیٹھ صاحب قضا کر دے، تو سیٹھ صاحب کی 6 میلیں چل رہی ہیں تو اللہ چھوڑ تھوڑی دے گا۔ آپ کا لال قلعہ ہوا کرے، آپ تخت طاؤس پر بیٹھتے ہیں، بیٹھے رہیے، بندے تو اسی کے ہیں نا۔ اب ہوتا کیا ہے میاں کہ ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم بادشاہ اسلامی حکومتیں، سوال یہ اسلامی کا لفظ آپ کیسے کہہ رہے ہیں جبکہ اسلام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ اسلامی حکومتیں کیسی جبکہ انہوں نے اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا؟ اسلامی کے کیا معنی؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ لڑکا بخشا نہیں جائے گا جو اپنے باپ سے بدتمیزی کرے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ لڑکا بخشا نہیں جائے گا جو اپنے باپ سے بدتمیزی کرے، وہ اپنے باپ کی توہین کرے، وہ نہیں بخشا جائے گا۔ جناب موسیٰ سے ارشاد ہوا کہ اگر میرا نافرمان ہوگا مگر ماں باپ کی اطاعت کرتا ہوگا تو معاف کر دوں گا،
لیکن اگر میرا فرما بردار ہوگا اور ماں باپ کا دل دکھائے گا تو جہنم میں ڈال دوں گا. یہ اسلام کہہ رہا ہے. اسلام کہتا ہے کہ باپ اگر نان مسلم ہو تب بھی احترام کرو. اسلام کہتا ہے کہ باپ، یہ ضروری نہیں کہ باپ مسلمان ہو، اگر کسی کا باپ نان مسلم ہے تب بھی بیٹے کا فرض ہے کہ اس کو باپ سمجھ کے احترام کرے. چنانچہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان مسلمان ہو گیا، اس کا باپ کافر تھا. یہ قرآن پڑھتا تھا گھر میں تو باپ تماچے مارتا تھا. جوان عرب لڑکا ایک دن لڑ بھڑ کے چلا آیا، باپ سے لڑ لیا اور آن کے بزم رسول میں بیٹھا تو حضور نے دیکھا چہرہ آج کچھ بدلا ہوا ہے. کہا خیر تو ہے، کیا معاملہ ہے آج کچھ؟ کہا حضور آج ابا سے لڑا ہے. ہائی باپ سے لڑا ہے؟ کہا جی ہاں. کہا بری بات، باپ سے نہیں لڑتے. کہا حضور وہ کافر ہے. اب اس نے اپنے خیال میں بڑا زوردار جملہ کہا کہ اب تو شاباشی ملے گی، پھر کافر سے لڑا ہے. کہا حضور وہ کافر ہے. کہا تمہارا تو باپ ہے، تمہارا تو باپ ہے، سوائے خدا کے معاملات میں جو وہ منع کرے اس کی نہ مانو، ورنہ زندگی کے ہر معاملے میں اسی طرح مانو جیسے مانا جاتا ہے. اور باپ سے لڑنا کیسا؟ بری بات، واپس جاؤ. یہ لڑکا سچا مسلمان تھا، واپس چلا گیا. باپ سمجھا لڑکا تھا، غصے میں نکل گیا، آ گیا. پھر جب قرآن پڑھنے کا ٹائم آیا اس نے قرآن شروع کیا، وہ تماچے مارنے لگا. پھر اب آج تماچے کھا رہا ہے، بولتا نہیں. جب انہیں دو چار ہاتھ لگائے تو آخر باپ تھا، وہ بھی باپ تھا. آخر ہاتھ رکا، کہنے لگا آج کچھ بول نہیں رہے ہو؟ کہنے لگے اب کبھی نہ بولوں گا. کہا کیوں؟ کہا میرے رسول نے منع کیا ہے. کہا کہے کے لیے منع کیا ہے؟ کہا تم سے لڑنے کے لیے منع کیا ہے. میرے رسول نے کہا ہے کہ باپ کا احترام کرو. کہا کہ میرا احترام تمہارے رسول نے کہا ہے؟ کہا ہاں. کہا بھائی سمجھ میں نہیں آتی بات، میں تو اس کے خیال میں کافر ہوں اور وہ میرے احترام کا کیوں حکم دے گا؟ تو اس نے کہا میرے رسول نے کہا ہے کہ باپ کافر صحیح مگر اس کا احترام ضروری ہے. سوچ میں بیٹھ گیا بوڑھا. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کب جاتے ہو تم اپنے رسول کے پاس؟ انہوں نے ٹائم بتایا. کہا مجھے بھی لیتے چلنا آپ کی. جب جانے لگا تو کہنے لگا میں جا رہا ہوں، چلو گے؟ کہنے لگا چلو. آیا، رسول سے ملایا اس نے، میرے والد ہیں. رسول نے اخلاق سے، محبت سے، جیسے کسی آدمی کو ویلکم کیا جاتا ہے، آؤ بیٹھو، خیریت، مزاج پرسی، جو دستور کے مطابق ہوتا ہے. تھوڑا پوچھا، وہ دیکھ رہا ہے. تھوڑی دیر دیکھتا رہا، لہجے کی مٹھاس میں کھویا رہا، اخلاق کی لذت میں حظ لیتا رہا. کہنے لگا حضور کلمہ پڑھوا دیجئے. کہا کیوں بھائی کیا بات ہوئی؟ کہا ایسے تو بہت دیکھے جو اپنے دوستوں کے احترام کا حکم دے، ایسا آپ کو دیکھا جو اپنے دشمن کے احترام کا حکم دے. دیکھیے غور کیجیے گا، اسلام یہ کہتا ہے کہ باپ کا احترام کرو. اور سنیے، اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے بھائی کے لیے سیکریفائس کرو، اپنے بھائیوں کے لیے قربانی دو، اپنی تکلیف اٹھا کے بھائی کو آرام پہنچاؤ. اسلام یہ کہتا ہے کہ بلا سبب جو کسی مومن کو مار ڈالے جان بوجھ کے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ سب اسلام کہہ رہا ہے. قاتل کو اسلام جہنمی کہتا ہے، باپ کا احترام نہ کرنے والے کو اسلام جہنمی کہتا ہے.
لیکن ایک بادشاہ اپنے باپ کو قید کر کے اور اپنے بھائیوں کو قتل کر کے ایک بادشاہ اپنے باپ کو قید کر کے اور اپنے بھائیوں کو قتل کر کے اگر تخت اقتدار سنبھال لے تو ذل الہی کہلاتا ہے. حکومتوں سے وابستہ رہیے گا ذہنی طور پر. کب تک حکومتوں سے وابستہ رہیے گا ذہنی طور پر؟ آپ بادشاہوں کے کردار تاریخ میں پڑھیے، ان کے ظلم دیکھیے، ان کی ناانصافیاں دیکھیے. اس سے بہت نہیں وہ مسلمان ہیں یا ان کا کیا مذہب ہے. بادشاہوں کی تاریخی الگ ہے، حکومتوں کے کیریکٹر ہی الگ ہیں. ان کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کو اپنا اقتدار پیارا ہوتا ہے. عزیزان گرامی، حکومت کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، دولت و سلطنت کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. اقتدار کے لیے جان دینا اور ہے، مذہب کے لیے جان دینا اور ہے. آج اسی اقتدار کی ہوس میں اور اسی سیاست نے مسلمانوں کو اس منزل پر پہنچا دیا ہے کہ دیکھ کے شبہ ہوتا ہے یہ مسلمان ہے تو ٹیررسٹ ہوگا، یہ مسلمان ہے تو دہشت گرد ہوگا، یہ مسلمان ہے تو ضرور ہمارے قتل کے لیے خنجر چھپائے ہوگا. یہ کس نے پہنچایا یہاں تک؟ یہ سیاست نے پہنچایا، یہ اقتدار کی ہوس نے پہنچایا، یہ دولت دنیا کی تمنا نے پہنچایا. اور پھر میں بات کہوں گا تو کنزرویٹو کی بات کہی جائے گی، آرتھوڈاکس کی بات کہی جائے گی، ملا کی بات کہی جائے گی. جو امت باب مدینۃ العلم کو چھوڑ دے جہالت کی آگ میں نہ جلے گی تو کیا ہوگا؟ سنیے، آپ میری طرف متوجہ رہیے، مجھے بہت کم وقت میں بہت کچھ پہنچانا ہے آپ تک. آج مسلمانوں کے اوپر ساری دنیا میں شک کی نگاہیں پڑ رہی ہیں. آج مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کے اوپر الزام لگ رہے ہیں. اس کا کوئی تعلق بھی ان سارے معاملات کا اسلام سے نہیں ہے. ہم آپ کو دہشت گرد کی پہچان بتاتے ہیں، ہم سینہ ٹھوک کے اور چیلنج کر کے کہتے ہیں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سنیں، کہ اگر مسلمان ہے تو دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا. اگر مسلمان ہے تو دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر دہشت گرد ہے تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان فیتھ ہے، اسلام نظریہ ہے، عقیدہ ہے، قومیت نہیں ہے. دیکھیے، فیتھ میں اور قومیت میں فرق ہے.
میں مرزا ہوں، مرزا محمد اطہر میرا نام ہے، تو میرے باپ بھی مرزا تھے، میرے دادا بھی مرزا لکھتے تھے، میرے پردادا بھی مرزا لکھتے تھے، میں بھی مرزا لکھتا ہوں، میرے لڑکے بھی مرزا لکھتے ہیں، میرے پوتے بھی مرزا لکھیں گے۔ جو سید ہے اس کے پردادا بھی سید تھے، اس کے پردادا کے پردادا بھی سید تھے، اس کے بیٹے پوتے 10-20 پشتوں نیچے تک وہ سید رہیں گے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مسلمان ہے اس کا باپ بھی مسلمان ہو۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو مسلمان ہے اس کا بیٹا بھی مسلمان ہو۔ کوئی ضروری نہیں، آدمی اپنا نظریہ چینج کر سکتا ہے، عقیدہ بدل سکتا ہے۔ تو مسلمان ہونا یہ عقیدے اور فیت کی بات ہے، مذہب کی بات ہے۔ مذہب تبدیل ہو جاتا ہے، ذات پات آدمی کی تبدیل نہیں ہوتی۔ تو جو سید ہے سید تو رہے گا، جو مرزا ہے مرزا رہے گا، شیخ ہے شیخ رہے گا، خان ہے خان رہے گا۔ اس کے باپ دادا بھی وہی تھے، وہ بھی وہی ہے، اس کی اولاد وہی رہے گی۔ لیکن مذہب ایسی چیز نہیں ہے، مذہب بدل سکتا ہے۔ اچھا، مذہب آدمی نظریے سے بھی بدل دیتا ہے، حرکتوں سے بھی مذہب سے خارج ہو جاتا ہے، حرکتوں سے بھی مذہب سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان کوئی خاندانی چیز نہیں ہے کہ میرے باپ مسلمان تھے لہذا میں مسلمان ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے باپ مسلمان ہوں مگر مجھ میں اگر مسلمانوں والی حرکتیں نہیں ہیں تو میں مسلمان نہیں ہوں۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ذات پات قومیت نہیں ہے۔ تو اگر مسلمان ہے تو دہشت گرد نہیں ہوگا، اور اگر دہشت گرد ہے تو مسلمان نہیں ہوگا۔ دہشت گردی، آتنکواد اور ٹیررزم کے ہم ایکسپرٹ ہیں، اس لیے کہ ہم 1400 برس سے جھیل رہے ہیں۔ اب آئیے آج میں آپ کو سنا ہی دوں، اس لیے کہ اب کہاں ٹائم ملے گا آگے، کل و پرسوں بس۔ تو سنیے، ہم نے ایک دہشت گرد پکڑا ہے، ہم نے ایک دہشت گرد پکڑا ہے اور ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو بات ہم نے ابھی کہی ہے اس کا ثبوت بھی اسی کے ساتھ فراہم ہوگا۔ ایک آتنکوادی آج سے 1400 برس پہلے نمازی کے بھیس میں مسجد کوفہ میں گھس گیا۔ ایک آتنکوادی نمازی کے بھیس میں آج سے 1400 برس پہلے 19ویں رمضان کی رات کو اندھیرے سے فائدہ اٹھا کے مسجد کوفہ میں گھس گیا، اور اس نے رسول کے داماد اور خلیفہ اور بھائی اور امام کو، جن کا نام نامی مولا علی ہے، نماز کے عالم میں جب وہ سجدے سے سر اٹھا رہے تھے ایسی تلوار ماری کہ وہ شہید ہو گئے۔ پہلے یہ طے کیجئے کہ
اب آتنکواد کی ڈیفینیشن اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ بتائیے. یہ آدمی آتنکوادی ہے. جب اس سے اس کا نام پوچھتے ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ میرا نام ہے عبد الرحمان. عبد الرحمان مسلمانوں جیسا نام ہے. دیکھیے بڑے غور سے سنیے گا, بڑے غور سے سنیے گا. آج اگر کوئی آدمی پکڑا جائے اور اپنا نام عبد الرحمان بتائے تو کیا سمجھے گی دنیا؟ نہ ہندو سمجھ میں آئے گا, وہ کہ نہیں اس کا نام عبد الرحمان ہے, ہندو نہیں ہے. نہ پارسی ہے, نہ سکھ ہے, نہ عیسائی ہے, نہ یہودی ہے. عبد الرحمان نام ہے تو مسلمان ہے. تو جب اس کو پکڑا گیا ہو, گرفتار ہوا ہو, تو معلوم ہے کہ اس آدمی کا نام, اس آتنکوادی کا نام عبد الرحمان ہے. تو یہ ہوا کہ یہ مسلمان ہے. تو پہلی مرتبہ میں تو ہر آدمی یہ سوچے گا کہ یہ مسلمان آتنکوادی ہے. پہلی مرتبہ میں نام سے جو پہلا امپریشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ آتنکوادی مسلمان ہے. اب آئیے, دنیا میں اس وقت جب مولا علی شہید ہوئے ہیں, مسلمانوں کے صرف 3 لائنیں تھیں. 3 گھر تھے, 3 طرح کے مسلمان تھے. اس لیے کہ اسلام کے آج 1400 برس کے بعد 72 فرقے ہیں کہ 73 فرقے ہیں کہ کتنے ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے, لیکن رسول اللہ کے بعد ارلی پیریڈ میں بہت زیادہ فرقے نہیں تھے. مگر مسلمانوں کے 3 گروپ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے ڈائریکٹ لنک ہے ہماری, وہ ہم ملے ہوئے ہیں. میرا سبجیکٹ اس وقت یہ نہیں ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, مگر 3 مسلمان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ سے ڈائریکٹ ملے ہوئے ہیں. مسلمانوں کی ایک لائن وہ ہے کہ جو امامت کی قائل ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول سے ڈائریکٹ ملے ہوئے ہیں. ایک لائن وہ ہے جو خلافت کی قائل ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے بالکل ملے ہوئے ہیں. اور ایک لائن ہے جو تصوف کو بیلیو کرتی ہے, صوفیزم, اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے ملے ہوئے ہیں. بعد میں جب یہ 3 لائنیں آگے بڑھی تو انہی میں سے اور لائنیں نکلی, لیکن مین برانچز جو ہیں وہ یہی 3 ہیں. یعنی کچھ مسلمان وہ ہیں جو رسول اللہ کے بعد سلسلہ امامت کے قائل ہیں, اور وہی مسلمان شیعہ کہلائے. آج جو شیعہ کہلاتے ہیں وہ مسلمان ہیں جو امامت کے قائل ہیں. کچھ مسلمان وہ ہیں جو بعد رسول خلافت کے قائل ہوئے, اور وہی مسلمان آج اہل سنت کہلاتے ہیں جو خلافت کے قائل ہیں. کچھ مسلمان ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے شیعہ سنی کے, ہم اہل محبت ہیں, اہل باطن ہیں, وہ صوفی کہلاتے ہیں, اور ان کے طریقے کو طریقت کہتے ہیں. دیکھیں غور کیجئے گا, یہ 3 برانچز ہیں مین, انہی سے نکل کے اور برانچز بنی ہیں. حضرت علی وہ نام ہے کہ جو ان تینوں برانچز میں احترام سے لیا جاتا ہے.
علی وہ نام ہے کہ جو مسلمانوں کی یونٹی اور اتحاد کا سمبل ہے. پھر میرا جملہ سنیے, علی وہ نام ہے جو مسلمانوں کی یونٹی, ایکتا اور اتحاد کا سمبل اور علامت ہے. اس لیے کہ جتنے شیعہ ہیں وہ علی کو پہلا امام کہتے ہیں, جتنے سنی ہیں وہ علی کو آخری خلیفہ راشد کہتے ہیں, جتنے صوفی ہیں وہ علی کو پیروں کا پیر اور ولیوں کا ولی کہتے ہیں. تو شیعوں کے لیے علی اس لیے قابل احترام کہ امام ہیں, سنیوں کے لیے علی اس لیے قابل احترام کہ خلیفہ راشد ہیں, صوفیوں کے لیے علی اس لیے قابل احترام کہ پیروں کے پیر اور ولیوں کے ولی ہیں. تو اب علی کو قتل کرنے والا نہ شیعہ ہو سکتا ہے نہ سنی ہو سکتا ہے. انالیسس کیجئے اس معاملے کی. شیعہ جان دے دے گا مگر اپنے امام کے خلاف نہیں سنے گا, سنی سر کٹا دے گا مگر اپنے خلیفہ کے خلاف نہیں سنے گا, صوفی مر جانا بہتر سمجھے گا مگر اپنے پیروں کے پیر اور ولیوں کے ولی کے خلاف نہیں سنے گا. تو ابن ملجم نامے جو شخص تھا نہ شیعہ تھا نہ سنی تھا نہ صوفی تھا. اب اس کا گھر ڈھونڈیے ہے کون؟ انکوائری کیجئے, آپ کے دامن پر آتنکواد کا دھبا لگ رہا ہے, کوشش کیجئے کیا معاملہ ہے. شیعہ علی کو امام بھی مانے گا اور قتل بھی کرے گا, عقل میں آتا ہے. سنی علی کو خلیفہ بھی مانے گا اور قتل بھی کرے گا, دماغ میں آتا ہے. صوفی علی کو پیروں کا پیر اور ولیوں کا ولی بھی کہے گا اور قتل کرے گا, دماغ میں آتا ہے. تو صوفیوں سے قتل علی سے کوئی مطلب نہیں, سنیوں سے قتل علی سے کوئی مطلب نہیں, شیعوں سے قتل علی سے کوئی مطلب نہیں. مسلمان یا سنی ہے یا شیعہ ہے یا صوفی ہے, اس کے علاوہ ہے نہیں. تو ابن ملجم نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا. اب دیکھو کون ہے. اس لیے کہ محلے میں جو تینوں دروازے ہیں وہ بند ہیں. کہتے یہ ہمارا نہیں, یہ ہمارا نہیں, یہ ہمارا نہیں. تو یہ ہے کس کا؟ تحقیق کیجئے اور سوچئے کہ یہ آتنکوادی کون ہے, یہ کہاں سے آیا. یہ نمازی کے بھیس میں آیا ہے, یہ مسلمان کے بھیس میں آیا ہے, یہ اللہ اللہ کرتا ہوا آیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کے بھیس میں
کچھ مسلمانوں کے دشمن اسلام میں گھس آئے ہیں جن کی تحقیق ضروری ہے کہ کون ہیں، اور جب تک وہ نہ پتہ لگے تو اسلامی ٹرم تو یہ استعمال کریں گے، ورنہ مسلمان کیسے سمجھے جائیں گے؟ نماز، روزہ، مسجد میں ہم نے نمازی دیکھا آتنکوادی، اور حسین نے ہم کو بتایا تھا حج میں کہ کچھ آتنکوادی میرے لیے خنجر لے کے آ گئے ہیں حاجیوں کے بیس میں، جو حسین نے مکہ چھوڑا، اور اس کے بعد پھر ان آتنکوادیوں کو کربلا میں لا کے ایکسپوز کیا، کربلا میں لا کے ایکسپوز کیا۔ آپ مجھے بتائیے، پوری دنیا سے بلا تفریق مذہب و ملت سوال کیجئے کہ ایک 6 مہینے کا بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، اور اس کے لیے اس کا بوڑھا باپ پانی مانگ رہا ہے، اور ان لوگوں سے مانگ رہا ہے جن کی طرف دریا بہ رہا ہے، اور وہ اس بچے کو تیر مار دیتے ہیں۔ کیا یہ آتنکواد نہیں ہے؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ یہ تیر علی اصغر کے گلے پر نہیں، انسانیت کے گلے پر پڑا ہے۔ اب یہ مسئلہ سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ دل آپ کو سخت کرنا پڑے گا جب ہی باتیں واضح ہوں گی۔ یا تو اس پورے نظام کو جس نے یزید کو بٹھایا تھا اور ہرملا کو طاقت دی تھی اسلام سے نکال باہر کیجئے، ورنہ یہ الزام سننے کے لیے تیار ہوئیے کہ مسلمان کو قتل کر ادھر آر یا یہ نہیں کہ یہ بھی ہمارے وہ بھی ہمارے، اب ایک ہی ہمارا رہے گا، دو نہیں رہیں گے۔ اب ایک ہی رہے گا ہمارا، دو نہیں رہیں گے، اس لیے کہ اسلام کو عزت کس نے دی؟ اسلام کو بدنام کس نے کیا؟ یہ میرا لاسٹ ایئر کا موضوع تھا، اس سال کا نہیں ہے، لیکن جس کا دل چاہا اس نے جہاد کا نعرہ دے دیا، جس کا دل چاہا اس نے جہاد کا نعرہ دے دیا، اور بھولے بھالے مسلمان اس کے ٹریپ میں آ گئے۔ جس کا دل چاہا وہ جہاد کا نعرہ دے کے کھڑا ہو گیا، اور بھولے بھالے مسلمان اس کے ٹریپ میں آ گئے۔ اسلام کو بدنام کرنے والے یہ جہادی، جہاد حسین نے کیا تھا، گن کے 72 لائے تھے، تو تاریخ کو ایک ایک کا حساب دیا، ایک ایک کا حساب دیا، نام لکھے سبیلوں پر لگے ہیں آج بھی، ایک ایک فرد کو گنوا دیا، ایک ایک میت اٹھا کے تاریخ کو ایک ایک کا حساب دیا، جو 72 لائے تھے، پورا ٹوٹل حساب ہے۔ جہاد یہ ہوتا ہے کہ جس کو خدا کی راہ میں لاؤ اس کا حساب دو، جہاد یہ نہیں ہے کہ ایسے بھاگو کہ پتہ ہی نہ لگے کیا ہوا۔
کیا ہے اسلام؟ اسلام اگر ملے گا تو رسول و آل رسول کے دروازے پر ملے گا، ورنہ ملوکیت و سلطنت و اقتدار کا اسلام ہمیشہ آپ کو اسی طرح سے ملے گا۔ جہاد کربلا میں ہوا، مذہب اور سیاست کا فرق کربلا میں دکھایا گیا، جہاں اللہ کے نام پر بھروسہ کرنے والے اور اللہ کی طاقت پر یقین رکھنے والے اور اللہ کے وعدوں کو سچا ماننے والے اپنی زندگی کے ہدیے لیے بارگاہ پروردگار میں کھڑے تھے کہ معبود انہیں قبول کر لے، اس لیے کہ مذہب اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ وہ زندگی جو راہ خدا میں کام آئے وہ ہمیشہ کی حیات بن کے لوٹ آتی ہے۔ اسی لیے باپ چاہتا تھا بیٹا اس کے سامنے شہید ہو جائے۔ اور عزیزان گرامی، ہماری جانیں نثار ہوں اس علمدار لشکر حق پر جس نے صبح قیامت تک اہل حق کے سر کو بلند کر دیا۔ آج 8ویں رات ہے اور آج آپ حضرت عباس کے مصائب سنتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کمانڈر نہ اس کے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ اتنے بڑے لشکر سے اتنا چھوٹا لشکر کبھی لڑا نہیں، اور یہ تو کمانڈر کی تعریف کیجئے آپ کہ جو اس نے اتنے چھوٹے لشکر کو دوپہر پر دن بھر لڑایا، ورنہ دشمن تو یہ سمجھتا تھا کہ 10-20 منٹ میں قصہ تمام ہے۔ یہ تو عباس تھے جنہوں نے اپنے لشکر کو صبح سے لے کے شام تک لڑایا۔ اور عزیزان گرامی، ایک نکتہ سنا دوں آپ کو، اس پر غور کیجئے گا گھر پہ جا کے، کہ صبح سے لے کے عصر تک لڑائی چھوٹے لشکر کے کنٹرول میں رہی ہے، بڑے لشکر کے کنٹرول میں نہیں رہی۔ یعنی لڑائی کا اپ اینڈ ڈاؤن حسینیوں کے قبضے میں رہا، یزیدیوں کے قبضے میں نہیں رہا۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ میں دلیل مذہبی نہیں دوں گا کہ عقیدے کی بنیاد پر نہیں، میں آپ کو ہسٹری کی بنیاد پر، ہسٹری کے پیجز سے دلیل دوں گا۔ اس وقت تو مسجد میں ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں ایک جگہ صرف 72 آدمی ہوں اور اس میں بچے بھی ہوں بوڑھے بھی ہوں، اور یزید کی فوج کی جن یزیدی مورخین نے بہت کم کر کے تعداد لکھی ہے، جو رائٹرز بہت پرو یزید ہیں اور یزید کے ظلم کو ہلکا کر کے لکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے لشکر یزید کی تعداد 30,000 لکھی ہے، 30,000۔ حالانکہ غلط ہے، اس کا لشکر 30,000 سے کہیں زیادہ تھا، مگر بہت ہی پرو یزید رائٹرز جو ہیں انہوں نے 30,000 30,000 لشکر یزید کی تعداد لکھی۔ ہم وہی معنی لیتے ہیں۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ایک جگہ کسی حال میں 72 آدمی 75 آدمی بیٹھے ہیں اور اس پر 30,000 کی آرمی، آدمی نہیں، دیکھیے آدمی نہیں، آدمی اور آرمی میں فرق ہے۔ ہم آپ آدمی ہیں، آرمی میں نہیں ہیں،
ہم ٹرین نہیں ہیں. 30,000 کی آرمی حملہ کر دے تو کتنی دیر لڑیں گے؟ اور دیر کے علاوہ مان لیجئے اس میں کچھ میزبان ہو کچھ مہمان ہو، کیا یہ کسی کے بس میں ہوگا اس وقت کہ میزبان پہلے مارے جائے مہمان بعد میں مارے جائے؟ اس میں کچھ سادات ہوں، آل رسول ہوں، کچھ امتی ہوں، کیا یہ بس میں ہے کہ پہلے امتی مارے جائیں پھر سید لوگ مارے جائیں؟ ابے ریلا ہو رہا ہے، جو بھی پہلے مر جائے. میں نے جو دعویٰ کیا کہ لڑائی آخر تک عباس کے کنٹرول میں رہی، دلیل اس کی یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے چاہا اس طرح لڑائی ہوئی. پہلے اصحاب کام آئے، جب اصحاب شہید ہو گئے تو اولاد عقیل کام آئی، جب اولاد عقیل شہید ہو گئی تو اولاد جعفر کام آئی، جب اولاد جعفر شہید ہو گئی تو اماموں کے فرزند کام آئے. کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ حضرت قاسم شہید ہو جاتے، حضرت حبیب ابن مظاہر زندہ رہ جاتے؟ کیا یہ کوئی حیرت کی بات ہوتی کہ حضرت زہیر قین زندہ رہ جاتے اور حضرت عباس کا کوئی بھائی شہید ہو جاتا؟ ابھی جب لڑائی ہو رہی ہو، سب لڑ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر تک لڑائی حسینی لشکر کے کنٹرول میں تھی. تو اس علمدار پر سلام جس نے کربلا کی لڑائی اس شان سے لڑی کہ صبح قیامت تک لڑائیوں کی تاریخ میں یادگار رہے گی. آج تک عباس کا پرچم بلند ہے، یہ پرچم حق ہے جو صبح قیامت تک لہراتا رہے گا اور دین مبین کی فتح کا اعلان کرتا رہے. تاریخ بتاتی ہے جب کوئی نہ رہا تو عباس آئے، کہا آقا اب میرا سینہ تنگی کر رہا ہے، آقا اب مجھے اجازت دیجئے. عجب جملہ فرمایا، کہا بھیا تم تو علمدار ہو. کہا آقا وہ لشکر کہاں گیا جس کا میں علمدار تھا؟ ہم مجھ کو وہیں جانے دیے جہاں علمدار گیا، لشکر گیا. عباس اجازت مانگ رہے ہیں، حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں. خدا کی قسم یہ بھی دیکھ لیجئے طاقت کے منہ پر مذہب کا کتنا بڑا تماچا ہے کہ وہ اپنی طاقت پر مغرور ہونے والے یزید، ہم 72 آدمی لائیں گے ضرور مگر اپنی پوری طاقت تیرے خلاف استعمال نہ کریں گے. اجازت نہ ملی، لڑنے کی اجازت نہ ملی. مشکل کشا کے بیٹے کی مشکل کشا کی پوتی نے حل کی. روایت میں ہے کہ عباس اجازت مانگ رہے ہیں، حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں. اتنے میں سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے، ہاتھوں میں سوکھے ساغر، الاتش الاتش، اے چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے. حسین نے بچوں کو دیکھا، عباس کو دیکھا، کہا بھیا لڑنے کی اجازت تو نہیں ہے، اگر جا رہے ہو تو ان پیاسے بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرنا. لے لیجئے، کسی طرح جانے کی اجازت تو ملی. عباس کے دل کی کلی کھلی
سکینہ کو پیار سے دیکھا، بی بی مشکیزہ لا دے، میں تیرے لیے پانی لانے کی کوشش کروں گی۔ سکینہ دوڑ کے خیمے میں گئی ہوں گی، مشکیزہ لے کے آئی ہوں گی۔ عزیزان گرامی، کتاب میں لکھا ہو یا نہیں لکھا ہو، میں تاریخ کے آئینے میں تصور کی تصویر دیکھتا ہوں۔ 34 برس کا بلند و بالا قدآور چچا اپنے بلند قامت گھوڑے سے جھک کے مشکیزہ لے رہا ہے، اور 4 برس کی ننھی بھتیجی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے مشکیزہ دے رہی ہے۔ آپ تصور کی آنکھوں سے دیکھیے، تصویر دکھائی دے گی۔ 4 برس کی بچی مشکیزہ اٹھا کے دے رہی ہے، 34 برس کا چچا گھوڑے سے جھک کے بچی کے ہاتھ سے مشکیزہ لے رہا ہے۔ بس یہ عباس اور سکینہ کی آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد نہ عباس نے سکینہ کو دیکھا، نہ سکینہ نے عباس کو دیکھا۔ عباس دریا سے نہ آئے، سکینہ شام سے نہ آئی۔ ہاں، آوازیں بلند ہیں۔ عباس دریا سے پلٹ کے نہیں آئے۔ سکینہ شام گئی تو واپس نہیں آئی۔ بس یہ آخری ملاقات ہے۔ اب اس کے بعد عباس و سکینہ مشق و علم کے سائے میں دیکھے جائیں گے۔ علم عباس کا ہوگا، مشق سکینہ کی ہوگی۔ عزیزوں، آج تک جو عباس کا علم ہے اس میں مشق سکینہ بندھی ہے۔ عباس کے علم کی پہچان ہی یہ ہے کہ اس میں مشق سکینہ ہوگی۔ وہ ہاتھ تو کٹ گئے نا جنہوں نے مشق باندھی تھی۔ مشکیزہ لے کے چلے، بچوں نے خدا حافظ کہا ہوگا، دریا تک گئے، فوج کو بھگا کے دریا میں اترے، پانی سے ہوٹ تر نہ کیے، مشق سکینہ بھری لے کے پلٹے۔ اے خدا، ارے مشکیزہ سکینہ تک پہنچ جائے۔ راستے میں غضب کی لڑائی ہوئی، داہنا ہاتھ کٹا تو بائیں ہاتھ سے لڑے، بائیں ہاتھ کٹا تو مشکیزے کے اوپر سینہ ٹیک دیا۔ جب مشکیزے پر تیر لگا، عباس آگے نہ بڑھے، حسین کو آواز دی، کمر پکڑ لی، ارے میرے بھیا، ارے میرے بھائی، ارے عباس۔ مجلس تمام ہے، ایک جملہ سن لیجئے۔ حسین پہنچے تو عباس زندہ تھے۔